نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے عزیز ساتھیوں، خالق کائنات کی بنائی ہوئی اس دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے نعمت ہے۔ اب یہ انسان کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ ان نعمتوں سے خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یہاں تک کہ انسانی جسم کے اعضاء بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ اسی میں شامل ہے۔ یہی دو ہاتھ ہیں جن سے آپ کسی کو سہارا بھی دے سکتے ہیں، اور انہی دو ہاتھوں سے آپ کسی کو دھکا بھی دے سکتے ہیں۔ یہی زبان کسی کا حوصلہ بھی بڑھاتی ہے تو کسی کے دل کو کبھی نہ بھرنے والے گھاؤ بھی دے دیتی ہے۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہمیشہ رہے ہیں، وہ بھی جو خدا کی عطا کردہ نعمتوں سے فائدہ پہنچاتے رہے ہیں، اور وہ بھی جنہوں نے انسانوں کو بھی تباہ کر دیا اور انسانیت کو بھی۔ میرا اور آپ کا شمار کس فہرست میں ہے، یہ دیکھنے اور غور کرنے کا مقام ہے۔ گزشتہ 100 سالوں میں بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی، جس میں سے جنگی اور دفاعی ساز و سامان کے طور پر میزائل، ایٹمی بم بنے، راستوں کے فاصلے کم کرنے والے ہوائی جہاز بنے، الیکٹرانک کی دنیا میں رات کو دن بنا دینے والے بلب روشن ہو گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب اندھیرے کے ڈر سے لوگ رات کا کھانا سورج ڈوبنے سے پہلے ہی کھا لیتے تھے، اور آج کا وقت دیکھو کہ کرکٹ کا کھیل اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ کہاں وہ زمانہ کہ پیغام رسانی کے لیے پوسٹ کارڈ لکھے جاتے، ہفتوں ڈاکیے کی راہ دیکھی جاتی، دیہاتوں میں کسی منشی اور پڑھے لکھے آدمی کو خط پڑھنے کے لیے تلاش کیا جاتا، اور کہاں آج کا دن کہ ایک بٹن دبائیے، آواز بھی سنیے اور اپنے چاہنے والوں کا دیدار بھی کیجیے۔ موبائل اور انٹرنیٹ کی ایجاد کمیونیکیشن کی دنیا میں ایک بڑا انقلاب ہے، ایک بڑا بدلاؤ ہے۔ ابھی یہ انقلاب جاری رہے گا۔ موبائل اور انٹرنیٹ نے دنیا کو واقعی ایک گاؤں بنا دیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں کہ یہ ایجاد کس قدر بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ اس کے فائدے شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، لیکن ہاں، اس کے نقصانات بھی بہت ہیں۔ میں اس کے فائدے شمار کراتا چلوں۔ پہلے آپ اپنے عزیزوں سے بات بھی کرتے ہیں، اس میں ان کی تصویریں دیکھتے ہیں، ان کے پیغامات، میسیجز پڑھتے ہیں، اپنی پوسٹوں پر کمنٹ حاصل کرتے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں اور دوسروں کی صلاحیتوں سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اب کسی بہو کو ریسیپی جاننے کے لیے ساس اور نند کی خوشامد نہیں کرنی پڑتی، پورا کچن چھوٹے سے موبائل میں موجود ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کچھ خریدنا ہے تو بازار جانے کی اب ضرورت نہیں رہی، پورا بازار موبائل میں موجود ہوتا ہے۔ اور اب تو بینکوں کی لائنوں میں بھی کمی آ گئی ہے، آپ جہاں سے چاہے رقم منگائیے، جہاں چاہے بھیج دیں۔ ایک طالب علم، ایک استاد، ایک ڈاکٹر اور ایک انجینئر کے لیے موبائل میں بہت مواد ہے۔ طلباء اپنے سوالات کے جواب حاصل کر سکتے ہیں، اپنے مضامین کی اسٹڈی کرے، کہیں بھی بیٹھے ہوئے استاد سے فیض اٹھائے۔ اب ڈاکٹر کو آپریشن کے لیے چلنے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر بھارت کے اسپتال میں آپریشن کر سکتا ہے۔ دنیاوی معلومات کے ساتھ دینی معلومات بھی ہے۔ پورا قرآن موجود ہے موبائل میں، چاہے آپ اس کو سنیے یا پڑھیے یا دیکھیے۔
جس عالم کی تفسیر چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حدیث کی تمام کتابیں موبائل میں موجود ہے، آپ جن سے چاہے استفادہ کریں، یعنی کہ فائدہ حاصل کریں۔ لیکن ہاں میرے دوستو، موبائل کے نقصانات بھی بڑے ہیں۔ جتنے فوائد ہیں اس سے بھی زیادہ نقصانات بھی ہیں۔ اچھی اور مفید باتوں کے ساتھ فساد اور بگاڑ کا مواد بھی موجود ہے۔ اس میں فواحشات کا پورا بازار ہے۔ رشتے ناتوں کی سائٹیں ہیں جہاں اپنی مرضی کا جوڑا منتخب کیا جا سکتا ہے۔ جوئے اور سٹے کی معلومات بھی ہے۔ کھیلوں کے نام پر ہزاروں گیمز ہیں۔ بچوں کی کہانیاں، کارٹونی فلمیں اور ڈرامے بھی موجود ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ عقائد کو بگاڑنے والی اور خدا سے باغی کرنے والی سائٹیں بھی ہیں۔ غرض شیطان سے متعلق جو کچھ ہو سکتا ہے، بلکہ شیطان کے وہم و گمان میں جو نہ ہو، وہ آج کے دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے ہمارے موبائل کی اسکرین پر موجود ہے۔ میرے دوستوں، خیر و شر کا یہ معرکہ ہمیشہ رہا ہے۔ ہاں، ذرائع بدلتے رہے ہیں۔ موجودہ دور میں ہر چیز کی رفتار میں اضافہ ہو گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان نوجوان جس قدر موبائل کا غلط استعمال کر رہا ہے، شاید برادران وطن نہ کر رہے ہو۔ مگر یہ غور کرنے کی بات ہے کہ جس امت کو بگاڑ دور کرنے کے لیے برپا کیا گیا تھا، جس کی ذمہ داری تھی کہ وہ زمین کو برائیوں سے، فساد اور بگاڑ سے پاک کرے، وہی امت خود اس قدر بگاڑ میں ڈوب چکی ہے کہ اسے غیر قوم کے دانشور، عقلمند لوگ بیدار کر رہے۔ مسلم محلوں میں جس طرف دیکھے نوجوان چوراہوں پر ٹہلتے ہوئے مل جائیں گے۔ دہلی ہو یا بمبئی ہو یا احمد آباد ہو یا کوئی اور بڑا شہر، وہاں مسلم علاقوں میں رات کے 12 بجے تک نہ صرف بازار کھلے رہتے ہیں، بلکہ نوجوان گلچھرے اڑا رہے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی تو رمضان کی رونقیں بھی بازار کے دم پر ہیں۔ جامع مسجد دہلی کے دکانداران فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے بازار سحری تک کھلے رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ حکم انہیں اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہو۔ موبائل پر فحش ویڈیو بنانے کا سب سے زیادہ کام آج مسلمان کر رہے ہیں۔ گالیوں پر مبنی ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں اور انہیں اپلوڈ کیا جا رہا ہے، اور ان کے ویور بھی لاکھوں میں ہوتے ہیں۔ رات کو دیر تک موبائل ہاتھوں میں رہتا ہے۔ بعض نوجوان تو کانوں میں ایئر فون لگا کر ہی سو جاتے، کہتے ہمیں گانے سنے بغیر نیند نہیں آتی۔ رات دیر سے سونے کے باعث صبح دن چڑھنے تک 11-12 بجے تک سوتے رہتے۔ ماں باپ چلاتے رہتے، لیکن ہمارے نوجوانوں کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ موبائل کے کثرت استعمال کے باعث والدین کی اطاعت میں بھی بہت بڑا فرق آیا ہے۔ گھر میں ماں باپ کام کو کہتے ہیں، مگر ہماری نوجوان نسل، خواہ لڑکا ہو یا لڑکی، وہ موبائل میں مست رہتے ہیں۔ بزرگوں کے احترام میں بھی بہت بڑی کمی آئی ہے، یہاں تک کہ خود اپنے کاروبار بھی متاثر ہے اس سے۔ گھر کی خواتین سیریل دیکھنے کی وجہ سے اپنے کام کو مؤخر کر دیتی ہے، ان کی بھی ترجیحات بدل گئی ہے۔ شوہر کام سے بیچارہ تھکا ماندہ واپس آیا ہے اور بیگم دیکھو تو سیریل دیکھ رہی ہے، جس سے آپسی رشتے خراب ہو رہے ہیں۔ بچے ہوم ورک نہیں کرتے، اسکول میں ڈانٹ پڑتی ہے، بچے تعلیم چھوڑ دیتے۔ سفر میں کوئی کسی سے بات تک نہیں کرتا،
کبھی کبھی تو اسٹیشن پر اترنا بھی بھول جاتے ہیں موبائل کی وجہ سے، اور چلتی ٹرین کے ساتھ سیلفی لینے کے چکر میں ہر سال سینکڑوں جانیں چلی جاتی ہیں۔ رات رات بھر موبائل دیکھنے کی وجہ سے صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، نوجوان اپنی زندگی خراب کر رہے ہیں، اجنبی لڑکیوں سے دوستیاں اور چیٹنگ ہو رہی ہے، جس سے ایمان اور صحت دونوں متاثر ہے، اور مال کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ مہنگے موبائل خریدنے کی ہوڑ سے غریب ماں باپ بیچارے پریشان ہیں۔ موبائل کمپنیاں ہر ماہ موبائل کو اپڈیٹ کر رہی ہے، نئے موبائل ایجاد کر رہی ہے، نئے موبائل نکال رہی ہے۔ اب تو ریچارج کی قیمت میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے زمانے میں یہ ایک زائد بوجھ ہے جو ہر گھر پر پڑ رہا ہے۔ سماج کے اہل حل و عقد کو ان پہلوؤں پر کچھ سوچنا چاہیے اور اصلاح حال کے لیے کوئی منصوبہ بنانا چاہیے۔ موجودہ حکومت سے درخواست کرنا تو بیکار ہی ہے، کیونکہ اسے تو پیسہ کمانا ہے اور اپنے خاص دوستوں کو مالدار کرانا ہے۔ اسے اس بات کی کوئی بھی فکر نہیں کہ ملک کے نوجوان کے اخلاق خراب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ خراب اخلاق کے لوگ کل بڑے ہو کر جب دیش کی کمان سنبھالیں گے تو دیش کا حال اور بھی برا ہو جائے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے مساجد کے ائمہ اور دینی و مذہبی رہنماؤں سے کہ وہ موبائل کے منفی پہلوؤں کو اجاگر کرے، لوگوں کو سمجھائے، بچوں کو سمجھائے۔ وہ نوجوان جو مسجد میں آتے ہیں، جماعتوں میں نکلتے ہیں، جو مدارس کا حصہ ہے، کم سے کم وہی ٹیکنالوجیکل گناہوں سے خود کو بچائے، وہ تو سمجھدار ہے۔ اسی کے ساتھ جہاں تک ہو سکے موبائل کے مفید پہلو بیان کیے جائے، یعنی کہ موبائل میں جو فائدے کی چیز ہے وہ بیان کی جائے تاکہ نوجوان نسل اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ یہ بات یاد رکھو کہ ہمارے نوجوان موبائل تو چھوڑنے والے ہیں نہیں، موبائل تو چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ اسے دیکھیں گے، ایک عادت لگ گئی ہے۔ لیکن ہم ان کے دل و دماغ کو مفید پہلوؤں کی جانب راغب کر کے، یعنی کہ اس کے فائدے بتا کر، فائدے کی چیزیں دیکھنے کی بتا کر نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان سے زبردستی ان کے ہاتھ سے موبائل چھینیں گے تو ہو سکتا ہے کہ شاید اپنے بچوں کو کھو دے۔ ابھی احمد آباد میں ہی 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک ماں باپ نے اپنے بچے کو موبائل نہیں دیا، وہ حافظ تھا، موبائل نہ دینے کی وجہ سے اس نے سوسائڈ کر لیا۔ اس لیے ہمیں ان کے ہاتھ سے موبائل تو نہیں چھیننا ہے، لیکن ان کے دل و دماغ کو فائدے کی چیزیں بتا کر ان کو نقصانات سے ہم روک سکتے ہیں، یعنی کہ نقصانات کو کم کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔